السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے جو میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں لکھی ہے۔ اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اسے مانگتے تھے اور اہتمام تھا کہ اللہ میں تجھ سے اچانک کا خیر مانگتا ہوں اور اچانک کے شر اور اچانک کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو سلف صالحین کا معمول رہا ہے کہ یہ دعا چونکہ حدیث کی ہے، میں نے اس کے حوالے بھی اس میں لکھ دیے ہیں، اسے اہتمام سے پڑھتے تھے۔ جب آدمی اسے مانگتا رہتا ہے تو خیر اس کی طرف کھینچ کر آتی ہے۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، ہم تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو ہم تمہیں خیر دے دیں گے۔ کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو۔ معاملہ یہ گڑبڑ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ بس کیا سے آپ ہی تو میں یہ بتا رہا کہ تارے چنتا کری نہیں وہ آپ ہی نہیں، تیرے دل میں خیر ہونا چاہیے، قلب سلیم ہونا چاہیے۔ قلب سلیم، دل کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے قلب سلیم اور دوسری قسم ہے قلب سقیم۔ قلب سلیم اسے کہتے ہیں کہ جس کا دل پاک صاف ہو، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، کسی کے بارے میں حسد نہیں، کپٹ نہیں، دل پاک صاف۔ اسی لیے قرآن میں کہا الا من اتى اللہ بقلب سلیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ قلب سلیم کے ساتھ ہمارے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، میں تجھ سے پاک صاف دل مانگتا ہوں۔ آپ صحابہ کو کہتے تھے میرے سامنے کسی ساتھی کا کوئی تذکرہ مت کرو بھائی، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس آؤں، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی میل نہیں ہونا چاہیے۔ تو علماء نے لکھا ہے نہیں بلکہ سارے علماء کا اتفاق ہے کہ سارے علماء کا اتفاق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی علماء اور عجمی علماء، یہ میرا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ماحول کے علماء اور ان کے ماحول کے علماء رائے کا اختلاف ہوتا ہے، کسی کی کچھ رائے کسی کی کچھ رائے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے نے لکھا ہے کہ اگر قلب سلیم ہوا تو اس کی ہر دعا اللہ قبول کرے گا اور ہر عبادت قبول ہوگی، دعا بھی قبول، عبادت بھی قبول۔
اور اگر قلب سقیم ہوا، بیمار دل، ڈاکٹر والا بیمار دل نہیں، یعنی جس دل کے اندر رذائل بھرے ہوئے ہیں، کسی کے بارے میں بدگمانی بھری ہوئی ہے، کسی کے بارے میں کچھ ہے، کسی کے بارے میں، اسے کہتے ہیں قلب سقیم. تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی، دعا بھی قبول نہیں ہوئی. یہاں نیکیاں نہیں ملی. نیکیاں وہ تو ہمارے شریعت سے بہت آسان ہے. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. لیکن میں نے اتنا پڑھوایا، اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں اللہ نے ہمارے اکاؤنٹ میں داخل کر دی. یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں. مرد لکھنے والوں نے کیا لکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا جب تم پڑھو. حضور نے تو کہا ہے للمؤمنین والمؤمنات. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومنین مرد عورتیں آئیں گے ان سب کے برابر نیکی آئیں گی. پھر بعض علماء کی ٹولی اس طرف گئی، بھئی مرد نہیں، صرف انسان نہیں، جنات مومن مومنات بھی آ گئی. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے جنات آئیں گے مومنین مومنات وہ بھی آ جائیں گے اس میں. پھر بعض علماء نے کہا کہ نہیں بھی جب پڑھو گے اس وقت میں جتنے ہوں گے جسے ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت میں تو کچھ بھی ہو نیکیاں تو اکاؤنٹ میں آئی کہ نہیں آئی. میں میری کوئی بھی کتاب لکھتا ہوں تو سب سے پہلے یہ دعا لکھتا ہوں اور حوالہ ڈالتا ہوتا ہے کہ کم سے کم آدمی ایک مرتبہ تو پڑھ لے. تو نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں آسان ہے، قبول کرانا مشکل ہے. اس لیے تو قبول جو ہوتا ہے وہ قاعدے کے ساتھ ہوتا ہے. ضابطہ، آپ گواہی کھلائیے، نماز قبول کرانی ہے آپ گواہی کھلائیے 100%. دیکھیں گے ارے بھی کوئی آدمی جو ہے پائلٹ بنتا ہے تو جب پائلٹ بنتا ہے تو وہ ایسے ہی اس کا اجازت دے دیتے ہیں، اس کو ڈاکٹر بنتا ہے تو ایسے ہی دے دے. کئی چیزیں سیکھے بتائی بھی یہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو اتنی بڑی نماز ہماری بغیر قواعد کے قبول ہو جائے گی. اس کے لیے قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے. اس پر صحابہ ڈرتے تھے. آج ہم مسلمانوں کے جو حالات دنیا بھر میں خراب ہیں، سدھرنے کا نام ہی نہیں. اجتماعات ہو رہے، مشورے ہو رہے، جماعتیں نکل رہی، مدارس کھل رہے، مکاتب کھل رہے، ہو رہا نہیں ہو رہا، خیر خیرات بھی کر رہے، لیکن حالات نہیں بدلتے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو ہماری نمازیں روزانہ بددعائیں دیتی ہیں. یہ تو صحیح حدیثوں میں کہ نماز ٹھیک ہو گئی تھی، نماز دعا دیتی ہے کہ اللہ تو اسے چمکا، اسے کامیاب کر. اور اگر نماز ٹھیک نہیں ہے تو یہ نماز بد دعا دیتی ہے. اس لیے قلب سلیم کا ہونا ضروری ہے. آج کا مضمون ہے قلب سلیم اور قلب سقیم. اتفق العلماء، سارے علماء کا اتفاق ہے، بیمار دل کے ساتھ عبادت کرے گا کچرا بھرا ہوا ہے. آدم یہ بھی قریب میں لیٹے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں کچرا بھرا ہوا ہے. اسی لیے قرآن نے کہا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. ہم دیکھ لیتے ہیں خیر، دل کو دیکھتے ہیں کہ دل میں کیا چیز ہے. نیکیاں ملے گی. مغرب کی نماز پڑھی ہم نے، نیکیاں مل گئی. فرشتہ کیا لکھے گا؟ ہاں بھی مغرب کی نماز پڑھی لی تھی، قضا کرنے والے میں نہیں آئے گا. اب کون سی کیٹیگری لکھتا ہے وہ بات الگ ہے. سمجھ گئے؟ نماز سے پہلے آیا وہ کون سے آیا کہ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. اس سے پہلے ظالم لنفسہ. سابق الخیرات جو ہے خیر کے کام میں آگے بڑھنے والا، یہ وہ ہے جو اذان سے پہلے مسجد میں آ گیا
اور مقتصد وہ ہے کہ جو اذان کے بعد مسجد میں آیا، اور ظالم لنفس سے وہ ہے جو نماز کے بعد مسجد میں آیا۔ یہ 3 کیٹیگریاں ہیں ہر دن کے کام کی۔ آگے بڑھنے والا ہے، یہ بیچ بیچ کا ہے، یا اس کو کیا، اب ہم کہاں پر کھڑے ہیں وہ ہم آپ دیکھو۔ یہ 3 کیٹیگریاں بتائی ہے قرآن کے اندر 22 پارے میں اللہ تعالیٰ نے۔ تو نیکیاں کمانے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ تو ہمارے شریعت نے بہت آسان کر دیا۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، سب کا سوال ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ گھر جا کر عمل کر لینا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف اس سے دیکھ کر مسکرائے، اللہ کو بھی ایسی آتی ہے۔ آسانیاں اتنی ہے، لیکن امتحان کہاں ہے؟ قبول کرانا۔ اور قبول جو ہوگا وہ اچانک کا خیر جو ملے گا تم کو، وہ قلب سلیم کے ساتھ ملے گا، مگر قلب سلیم کے نہیں ملے گا۔ اچانک کا خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک من فجاعت الخیر واعوذ بک من فجاعت الشر۔ اے اللہ تو مجھے اچانک کا خیر دینا۔ بیوی ڈھونڈ رہا تھا کسی جگہ، اللہ نے جب بہت اچھی بیوی دے دی دوسری جگہ سے، یہ اچانک کا خیر مل گیا۔ پارٹنر ڈھونڈ رہا تھا کسی جگہ سے، اچانک کا اچھا پارٹنر دے دیا۔ قلب سلیم اللہ سے مانگو۔ تو نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے۔ یہ مغرب کی نماز پڑھی، دل میں کچرا ہے تو اللہ کیا کہیں گے کہ قبول نہیں ہے، لیکن یہ کہ تم نے نماز پڑھ لی، یہ فرشتہ لکھ دے گا اس نے نماز پڑھی ہے۔ کیونکہ نیکیاں کمانا تو ہمارے شریف میں آسان ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب پڑھ لے، دنیا بھر کے مسلمان مرد و عورتیں ان سب کے برابر نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں۔ چلو، ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے، مقبول حج کا ثواب۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کرے، 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، تو دونوں کی انگلی یعنی دونوں کی انگلیوں سے گناہ ایسے جھڑیں گے جیسے نل کھولو تو پانی کا سر گرتا ہے، ایسے گناہ جھڑیں گے۔ نیکیاں بڑھانا، گناہ معاف کرانا، یہ ہمارے شریعت میں اسہل ترین نسخہ ہے۔ قبول کرانا یہ مشکل ترین کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہیرا پھیری نہیں چلتی، کہ اللہ کی ہیرا پھیری چلتی ہے۔ اللہ تو دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا کچھ کام اللہ کے لیے بھی کرا کرو، یہ مجھے کہتے تھے۔ میں نے کہا ابا اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں؟ بولے نہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، وہ دل میں ہوتا ہے، کوئی ہدیہ دے دے، کوئی بیان سنے، کوئی لفافہ، کوئی اگر یہ جیب، ابا مثال دے کر کہتے تھے اجتماع میں تم بیان کرتے ہو، کوئی خالی جیب جو کھو جائے گا ابھی نا، تو بھی دل میں آیا تھا شاید یہ کچھ دے گا۔ تو میں نے پوچھا ایک مرتبہ، میں نے کہا ابا اللہ کے لیے؟ بولے اللہ کے لیے کرنے کا ڈھنگ و ترتیب یہ میں ابھی کرتا ہوں، یہ مجھے بتایا۔ سردی کی راتیں تھی، ہماری والدہ جو ہے ان کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، وہ دوسرے کمرے میں برتن وغیرہ دھوتی تھی، تو ابا نے کہا اللہ کے لیے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو ابھی میں یہاں ہوں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، تسبیح فاطمہ پڑھ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، یہ میرے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس میں 100% اخلاص ہے۔ مرکز نظام الدین میں بیان کروں 2.5 گھنٹہ فجر بعد، تو اس میں تو ریاکاری کا بہت بڑا شبہ ہے۔ پھر ابا نے کہا ممبر پر بیٹھنے والے بہت خطرے میں، یہ جو ممبر پر بیٹھتے ہیں چھاڑ کے ساتھ، بولے بہت خطرے میں، اور مجمع میں رہنے والے یہ محفوظ ہیں۔ میرے والد مجھے اس وقت کہتے تھے جبکہ دعوت کے کام میں کوئی انتشار نہیں تھا، کہ اس وقت کی باتیں، بیٹا ممبر پر بیٹھنے والا بہت بڑا خطرے میں رہتا ہے، چاہے وہ سمجھے کیسا میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، نہیں، وہ تو کچھڑے میں جب کھڑا ہوگا تب پتہ چلے گا۔ اچھا ایک مرتبہ مجھے نہیں کہا، مجھے کہا سفروں میں ہماری تربیت کرتے تھے ابا،
کہتے بیٹا اللہ تم سے بھی کام لے گا اور تم کو بھی اللہ چمکائے گا انشاءاللہ، تو تم جو ہے نا خراب لوگوں میں شمار مت ہونا کہ وہاں سید خان صاحب کی تمہیں دعا لگی۔ میں پڑھتا نہیں تھا، دہرادون جانے کا بہت شوق، سہارنپور پڑھتے تھے نا، تو سہارنپور پڑھتے تھے تو سہارنپور سے دہرادون کری، تو ابا کو کیا کہے کہ ہاں ابا ماشاء اللہ آج ابو داؤد کا سبق ہوا، آج یہ ہوا، ابا خوش، بیٹا بہت پڑھتا ہے، پڑھتا کچھ بھی نہیں۔ تو ہماری اس جماعت کے اندر ایک لڑکا تھا، اس کا نام بھی یونس تھا، ایک آنکھ سے معذور تھا، یو پی کا رہنے والا تھا، بجنور کا۔ تو میں اس کو کہتا تھا کہ دیکھ یونس، وہ جب حاضر بولے گا نا یونس، تو یونس پالم پوری اور یونس جون پوری، تو پوری تو آخر میں ہے نا، وہ آئے گا تو تو جو ہے آواز بدل کر کہنا لبیک لبیک، کہنے مطلب کہ حاضر، آج میں دہرادون گھومنے جا رہا ہوں، تو جو ہے ذرا حاضری، سمجھ گئے ہوں گے بچے، یہ میں کرتا تھا سر۔ ابا کو پتا چلا ارے یہ تو خط کے اندر تو جو ہے جنت کے باغات دکھاتا ہے، تو کچھ بھی نہیں کرتا، گھومتا ہے ٹوپی کھول کے گھومنے کا شوق، یہ شوق تھا ایک ہمیں۔ میں آیا نظام الدین، تو ابا بہت ناراض، مرکز پر حضرت جی کے پاس لے گئے، اور حضرت جی کے پاس لے جا کر کہا کہ حضرت یونس بالکل پڑھتا نہیں ہے، مجھے کہہ رہا تھا کہ یہ ہے میں پڑھ رہا ہوں، یہ ہے وہ، لیکن ابھی اس کو شکایتیں آئی اس کی، میں چاہتا ہوں اسے مدرسے سے اٹھاؤں۔ تو حضرت جو وہ بیٹھے ہوئے تھے، پان کھا رہے تھے، حضرت نے کہا آہا، یہ سہارنپور والوں کا خاص لہجہ ہے، آہا نہیں، اسے جیسا بھی مولوی بنے مولوی بنا دو، یہ مولوی پنے کا لیبل جو ہے نا یہ گناہ ان سے بچا دے گا، یہ حضرت جی نے کہا۔ پڑھتا نہیں ہے کہ جیسا جو خالی مولوی کا لیبل لگا دو، یہ لیبل سے بھی گناہوں سے بچ جائے گا۔ پھر مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، سردی کی راتیں تھی، جنوری کی، اور حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے اجتماع سے پہلے، عام طور سے ہمارے یہاں بنگلہ دیش کا اجتماع جنوری میں ہوتا ہے، اس زمانے بھی وہ ہوتا تھا جنوری میں، اور اب بھی جنوری میں ہی ہوتا ہے۔ وہ جنوری میں تشریف لائے قافلے کے ساتھ، وہ جانے والے تھے وہاں بنگلہ دیش۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے، مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کونے میں نماز پڑھتے تھے، تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میں، ہم بیٹھے ہوئے، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری شکایت، حضرت میں اس بچے سے بہت پریشان ہوں، کیوں پڑھتا ہی نہیں، یہ پڑھتا ہی نہیں، یہ جاتا ہے سہارنپور، خرچ بھی کرتا ہوں، لیکن جو ہے وہ کچھ حدیث پوچھو تو اسے یاد نہیں۔ تو وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مولوی عمر، آپ چاہتے ہو کہ ابھی سے امام بخاری بن جائے؟ پھر وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میں بھی نہیں پڑھتا تھا، میں بھی دیوبند میں پڑھا ہوں تو ہر کتاب میں فیل ہوا ہوں، وہاں سید خان صاحب نے کہا۔ تو ابا نے کہا کہ حضرت آپ کا تو مقام اونچا نہیں، بولے بچے تو ایسے ہی ہوتے۔ پھر میں ابا نے کہا نہیں، اب میرا ارادہ جو ہے یہ دل اڑ گیا ہے کہ اس کو میں کسی کا دھندے میں لگا لوں۔ تو وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے، ابا بیٹھے ہوئے، میں بیٹھا ہوا، وہاں سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، مولوی عمر ناک میں بولتے تھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولوی عمر انشاءاللہ یہ آپ کا بیٹا یونس جو ہے دین کا بہت بڑا داعی بنے گا۔ یہ جملہ کہا مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جب یہ جملہ کہا تو ہمارے ابا بہت روئے، اللہ آپ سے دعا قبول کرے، اللہ دعا قبول کرے۔ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی، ایک طرف مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بیچ میں اور ایک طرف میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا یہ دن یاد رکھنا، ایک طرف میں ہوں، ایک طرف مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بیچ میں تم ہو، یہ بھی یادگار کی چیز ہے، یاد رکھنا، تمہیں اچانک کی خیر مل گئی، یہ ابا نے مجھے کہا۔ ہم سمجھتے نہیں تھے کچھ، بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے وہ اسباب بنائے، تو ابا کہتے تھے اللہ کے لیے کرو۔ حرم شریف میں بھی بیٹھا ہوا اسی سفر میں، طواف زیارت کر کے تھکا ہارا، طواف زیارت میں آدمی بہت تھکتا ہے،
اور بوڑھا آدمی تو اور تھکتا ہے، کیونکہ عرفات سے بیچارہ آیا ہے، مینا سے آیا ہے، سب کنکریاں ماری ہیں، پھر طواف زیارت، پھر طواف ویدا، اور پھر صحیح حج کی. میں بالکل تھکا ہارا بیٹھا ہوا، ساتھی تھے میرے ساتھ. ایک نوجوان آیا، اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ دعا کرنا، میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بیٹا ضرور کھولو، اللہ تعالیٰ آپ کے مدرسے میں برکت دے، لیکن حرم شریف میں کعبے کے سامنے ایک نصیحت کرتا ہوں، مدرسہ کھولنا، دکان مت کھولنا. سمجھدار آدمی نے رو دیا. مولانا نے ارادہ ملتوی کر دیا. دیکھ کے ملتوی کیا؟ ارے بولے میں چاہتا ہوں کہ ذرا مدرسے کی وجہ سے تو چندہ بھی آئے گا، تعلقات بھی ہوں گے، تو دن کا کام تو ہو گیا. تو میں نے کہا یہ اخلاص نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو اعلم اللہ فی قلوبکم خیر یؤتکم خیر، خیر دیں گے. کبھی کبھی شیطان کے راستے سے بھی خیر ملی ہے. شیطان ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا جو تھا وہ شیطان تھا. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کم بخت ہے وہ جھوٹا، لیکن بات صحیح بتا گیا. تو ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ کلیئر رکھو. آپ کہیں اٹکو گے نہیں، کہیں پر بھی اٹکو گے نہیں. میں نے رات ہاسوٹ میں حضرت خدیجہ کے قصہ بیان کیا کہ حضرت خدیجہ یہ کہتی تھی کہ اللہ پورا مکہ میری طرف متوجہ ہے شادی کرنے کے لیے، اور میں تیری طرف متوجہ ہوں. مجھے شوہر کی ضرورت ہے، ابھی اتنی بوڑھی نہیں ہوں، تو ہی مجھے دینا. تو کیسا حضور کے ساتھ انتظام ہوا سارا؟ یہ معاملہ حضرت سودا کو ہوا. سودا جو ہے یہ بدن کی بھاری نہیں تھی، اور حضرت خدیجہ کا انتقال بھی ہو گیا. جب خیر چلتی ہیں، یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دل کی صفائی ہوگی تو خیر آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے گی، اور اگر دل میں میل ہوا تو خیر کی جگہ میں رہ کر بھی آپ محروم رہو. شیخ سعدی کہتے تھے نا کہ میں گیا کنیساؤں میں، وہاں میلے دل میں نے دیکھے، اور میں گیا شراب خانوں میں، ان کے دل میں نے صاف دیکھے. یہ شیخ سعدی کہتے تھے. ابا اس پر بہت روتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. لیلا مجنون کا قصہ سناتے تھے ہمارے ابا کہ لیلا مجنون کا قصہ آپ نے سنا ہوگا. مجنون جو ہے اس کا نام مجنون نہیں تھا، اس کا نام قیس تھا. امام حسن عمرہ کر کے آ رہے تھے، اور یہ مجنون قیس یہ عمرے کے لیے جا رہا تھا. یا وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، راستے میں ملاقات ہوئی. امام حسن نے اس سے کہا کہ بھائی قیس، یہ جو لڑائی کی ساری وہ میں نے صلح کر لی ہے، اور صلح ایسے کر لی کہ میں نے کہا بھی مجھے کوئی کرسی نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، تم جو ہے نا مجھے سالانہ اتنی رقم دے دینا. بس یہ کہہ کر میں نے معاملہ ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے. تو میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ تو کیسے جواب دیا بالکل ٹھیک نہیں کیا آپ نے. تو کیا کرتا؟ یہ کہا کہ یہ سارا پیسہ جو تمہارے پاس آنے والا تھا یہ لیلا کو تم دے دیتے تو ٹھیک ہوتا. تو حسن نے کہا انت مجنون، اس پر مجنون نام پڑا ہے. قیس کا نام تھا اصل قیس، تو اس پر یہ مجنون نام پڑا. حضرت عبداللہ بن عمر کے دوستوں میں سے تھا. اس کے گاؤں میں گیا ہوں، لیلا کے مجنون کے گاؤں میں. ہم جب وہاں پہنچے، ہمارا بیان بھی ہوا ہے وہاں. اب تو اس گاؤں کی نوعیت بدل دی وہاں کی حکومت نے، بیت المقدس قریب ہے نا وہاں سے جاؤ تو بیت المقدس قریب ہے، تو انہوں نے سارا دوسری چیزیں بنا دی وہاں. لیکن میں گیا، میرے وہاں بیانات بھی ہوئے، اور لیلا مجنون پر ہی میں نے بیان کیا عربوں کے سامنے. پی ایچ ڈی کی تھی میں نے، وہ تو میں نے پڑھا تھا. تو میں جب وہاں پہنچا تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے. میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں کے شہر میں آ گئے، گاؤں میں آ گئے. اچھا مولوی صاحب لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے؟ میں نے کہا یہ محلہ نام ہے اس کا، اور یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے، اور ساری دنیا میں سب سے زیادہ جادو یہاں ہوتا ہے. دیکھو گھر گھر میں جادو کی ساری آیتیں لکھی ہے، دیکھو دیوار پر ساری جادو کی آیتیں لکھی ہے. ساری دنیا میں جادو سب سے زیادہ اس گاؤں میں ہوتا ہے، محلہ.
ابھی تک نام بدلا نہیں ہے انہوں نے, نام تو وہی رکھا ہے, لیکن شہر بدل دیا, توڑ سارا بدل دیا انہوں نے. تو میں نے کہا کہ چچا لیلا مجنون کیا گاؤں میں آئے؟ اچھا مولوی صاحب وہ لیلا کا گھر کہاں ہے, ذرا دکھا دو مجھے. 1400 سال ہو گئے, کہاں ملے گا گھر؟ تو عبداللہ بن عمر کا ابا سناتے تھے, میں سناتا ہوں کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربانی لہریں چلتی ہے, وہ ربانی لہروں میں اللہ دے دیتا ہے. حالانکہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر سے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابا جان یہ لیلا مجنون کا سارا چل رہا ہے, آپ شادی کرا دو نا. حضرت عمر نے کہا میں حکومتی لیول پر شادی کراتا ہوں. امیر تھے نا حضرت عمر, امیر المومنین تھے. عبداللہ بن عمر نے سفارش کی تو کہا کہ حکومتی لیول پر شادی کراتا ہوں ان کی, بلاؤ قیس کو. ابھی تک اس کا مجنون نام پڑا نہیں تھا, مجنون کا نام ڈالا رکھا ہے امام حسن نے. بلاؤ لیلا کو ہی بلاؤ, اس کو ہی بلاؤ, اس کے ابا کو بلاؤ. مسجد نبوی نے سب کو جمع کیا حضرت عمر نے عبداللہ بن عمر کے واسطے سے. کہیں کیا سب چل رہا ہے عرب کے اندر, لیلا مجنون لیلا مجنون لیلا مجنون, یہ لیلا قیس لیلا قیس, یہ کیا چل رہا ہے؟ بات تم شاید ابھی کرنے کے لیے تیار ہو, تو بھی تیار ہے. لیلا سے پوچھے تو بھی تیار ہے, سب تیار. چلو بلاؤ قیس کو بلا. تجھے لیلا چاہیے نا, یہ سارے جھٹک نہیں چاہیے مدینہ میں, یہ سارے قصے نہیں چاہیے. تیار ہو. اب وہ لیلا کو بولا, بولے نہیں مجھے اس سے شادی نہیں کرنی, میرے ذہن میں تو لیلا اور ہے. یہ تو عمر کے زمانے میں ہوا ہے قصہ. اس پر عبداللہ بن عمر نے جھپ ماری قیس, تو تو پاگل سمجھ رہا, لوگوں کو پاگل سمجھ رہا ہے, اتنے دنوں سے لیلا 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 کر رہا ہے. اس پر یہ قیس جو ہے بہت رویا اللہ کے سامنے, اور یوں کہا ہے اللہ میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے سب دے دیا, نہیں ملی تو لیلا ہی نہیں ملی. نہیں لیلا میں دے دیتا تو میری خواہش پوری ہو جاتی. تو غیر سے آواز آئی جو ہمارے ابا پڑھتے تھے, خوشنما ید نالے شبہائے تو, خوشنما ید نالے شبہائے تو, ذوقہا دارم بازاری ہائے تو. اے مجنون اے قیس تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے, اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ خوشنما ید نالے شبہائے تو, ذوقہا دارم بازاری ہائے تو. کہ مجھے بہت پسند ہے, تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں. ابا کہتے تھے کوئی کام کبھی نہ بنے, دعا کر رہے اللہ یہ کام کر دے, کام کر دے, نہیں بن رہا تو اللہ کی مرضی ہے, اللہ کو رونا پسند ہے. پھر لیلا نے ایک مرتبہ جو ہے مجنون کو نکال دیا محلہ سے, سب جگہ دھمال کر دی, بھئی مجھے بہت پریشان کرتا ہے, اس کو نکالو. گاؤں والوں نے سب نے مل کر قیس کو نکال دیا, ابھی ہمارے گاؤں میں نہیں آنا. تڑی پار کہتے ہیں, تڑی پار. 6-7 مہینے کے بعد پھر بوٹی کودی اس کی دل کے اندر, وہ لیلا کی محبت. پھر ظہر کے وقت میں آیا دیکھنے کے لیے کہ دیکھو تو صحیح محلہ کا کیا حال ہے. اور ایک شعر پڑا, آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح, ایک مرتبہ پھر ملاقات کا موقع دے دے. آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح, ایک مرتبہ پھر ملاقات کا موقع دے دے. یہاں تک پہنچا اور مسجد سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر. وہی سجدے میں گر گیا, ارے لیلا سے ملنے آیا تھا اور مولا مل گیا مجھے. آیا تھا لیلا سے ملنے, مولا مل گیا مجھے. تو سب ربانی لہریں چلتی ہیں, یہ یاد رکھنا. یہ تو اس کے قصے میں نے بکھرے موتی میں بھی کچھ لکھے ہیں اور کچھ یہ بھی لکھے ہیں. تو پھر کسی وقت کسی لیلا دونوں کی لڑائی ہو گئی مجنون کا لیلا کی. تو یہ دونوں جو وہ اس راستے سے گزرے تو وہ اس راستے سے گزرے. تو کسی نے پوچھا لیلا سے کہ تم دونوں کی تو لڑائی ہو گئی, چھوٹا ہو گیا ہے مطلب تم دونوں ملتے نہیں, وہ کنویں پہ جا کے ملتے تھے. یہ ایک درخت تھا, اس درخت کے اوپر ایک کچھ سوراخ تھا, وہاں وہ خط رکھتی تھی, یہ مجنون جا کے لے آتا تھا, وہاں جا کر وہ رکھتا تھا تو لیلا جا کے لے آتی تھی. اب وہ جو لڑائی ہوئی, سارے حالات ہوئے,
تو پوچھا لیلا سے کہ اب تو تمہارے آپس میں چھوٹا ہو گیا ہے, تمہارے گھر والے بھی بہت ناراض ہے, اس کے گھر والے بھی بہت ناراض ہے, کہ ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو لیلا نے جواب دیا سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے, سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے, اس نے دیکھا بھی نہیں, ہم نے پکارا بھی نہیں. پھر مجنون نے خط لکھا لیلا کو کہ چلو اب جو ہے ساری دنیا میں تو فیمس ہو ہی گئے ہیں کہ ہم بدنام میں شادی کر لیں. تو وہ قاصد جو لے جانے والا تھا وہ بوبڑا تھا, بوبڑا, یہ گجراتی میں سمجھاتا ہوں. تو اس نے جا کر کہا تو اس پر مجنون نے کہا ہمیں قاصد بھی ملا لکنت زدہ, پارا پارا ہو گئے میرے پیغام کی. یہ ابا بہت بڑے مجنون میں اپنے انداز کو سناتے تھے جب موڈ میں ہوتے تھے. تو پھر آخر میں کہتے تھے ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا, اچانک کا خیر مانگو اللہ سے. کیا حضرت خدیجہ کو اچانک کا خیر ملا؟ بیت اللہ کی طرف دیکھ کے کہتی تھی اے میرے اللہ تو اس گھر کا مالک ہے, سارا مکہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے, میرا حسن جمال, مال و منال, میری صحت, میرا مزاج, لیکن میں میرا معاملہ تجھے سونپتی ہوں, تو مجھے چھانٹ کر دے. اِعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. کیسے خیر کے لیے؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 24 سال کی ہوئی, ابو طالب کے گھر میں تھے, 42 سال تک ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. ابو طالب نے, فاطمہ صدیہ نے 42 سال تک. جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے جب میرے دادا کا جنازہ حرم شریف سے اٹھا ہے انی کنت ابن ثمانی, میرا دادا کا جنازہ جب حرم شریف سے اٹھا میری 8 سال کی عمر تھی, اور میں روتا ہوا جا رہا تھا پیچھے, اور میں یہ کہہ رہا تھا باپ بھی نہیں, ماں بھی نہیں, دادا بھی نہیں. کہ باپ بھی نہیں, ماں بھی نہیں, دادا بھی نہیں. عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے سب بیٹوں کو جمع کیا حرم میں, بھائی اس بچے کا ذمہ دار کون؟ سب نے کہا ہم کریں گے. عبد المطلب نے کہا نہیں, ایک آدمی طے کرو. ابو طالب طے ہوئے, انہوں نے کہا میں کروں گا. سب متفق ہو گئے ابو طالب کے اوپر. رئیس تھے, رئیس یار مال کے اعتبار سے اتنے رئیس نہیں تھے, لیکن خیالات کے اعتبار سے رئیس تھے. قریش جو ہے سمندر میں بہت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں, جو ساری مچھلی کو نکل جاتی ہے. بڑے لوگ تھے. کیسے خدا کی طرف سے نظام چلتا ہے. ایک جملہ یاد رکھنا, اپنے دل کو پاک صاف رکھو, تو میل نہیں ہونا چاہیے. بیوی کی طرف سے ہی میل نہیں, شوہر کی طرف سے ہی میل نہیں, بچوں کی طرف سے ہی میل نہیں, تو بھول جاؤ, تو دعائیں قبول ہوں گی. پر دعا بھی قبول نہیں ہوئی, نماز بھی قبول نہیں ہوئی. یار کہتا ہے میری نمازیں ہمیں بد دعا نہ دے, نمازیں ہمیں دعائیں دے. زبان کے بول ٹھیک رکھو, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. حضرت خدیجہ, اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کا انتقال ہوا تو دیکھو اللہ کا نظام. حضور کہتے تھے میں روتا ہوا جا رہا تھا. جب ان کو دفن کیا, مشرکین مکہ دفن کرتے تھے, مشرکین مدینہ بھی دفن کرتے تھے. ہمارے یہاں جو بے ایمان ہمارے برادران وطن یہ دفن نہیں کرتے, جلاتے. مسجد نبی جہاں پر ابھی ہے وہ مشرکین کا قبرستان تھا. حضور جب آئے تو حضور نے کہا ابھی یہ کیا ہے, یہ قبرستان. آپ نے کہا کہ چلو ہفتہ وقت ہمارے قبضے میں آ گئی جگہ, اس کو قبریں اکھاڑو, یہ کرو, پھینکو سب کو, اب مسجد میں داخل کرو. تو دفن کرتے تھے. دفن کر کے جب آئے تو حضور روتے ہوئے, اور ابو طالب نے ہاتھ پکڑا ہوا حضور کا.
ابو طالب دادا کا انتقال ہو گیا. سیدھے آئے حالہ کے گھر. یہ حالہ جو ہے یہ عبد المطلب کی بیوی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی شادی ہونے لگی تو عبد المطلب عبداللہ کو 2 لڑکیاں دکھانے لے گئے. بھی مکہ میں 2 لڑکیاں ہمیں پسند آئی ہے, ایک کا نام آمنہ ہے, ایک کا نام حالہ ہے, تم میرے ساتھ چلو, جو لڑکی بھی تمہیں پسند ہو ہم تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیتے ہیں. تو عبداللہ اور ان کے والد عبد المطلب یہ دونوں لڑکی دیکھنے گئے. پوچھا یہ پسند ہے کہ یہ پسند ہے؟ تو عبداللہ نے کہا مجھے آمنہ پسند ہے. چلو نکاح ہو گیا. اب حالہ رہ گئی تو عبد المطلب نے کہا چلو حالہ کے ساتھ میں نکاح کر لیتا ہوں. باپ بیٹے کا نکاح ایک ہی مجلس ہوا. تمہارے باڈولی میں ایسا ہوتا ہے بھائی؟ بھگا دیں گے گانڈو سی. تو عبد المطلب کا نکاح ہوا حالہ کے ساتھ اسی مجلس میں, اور عبداللہ کا نکاح ہوا آمنہ کے ساتھ. حضرت آمنہ کے پیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حالہ کے پیٹ سے حضرت حمزہ پیدا ہوئے. حضور کے چچا بھی تھے, رضائی بھائی بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے. تو حالہ کے گھر میں رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حمزہ تو تھی عبد المطلب کی کفالت میں. عبد المطلب کا انتقال ہو گیا. سیدھے آیا اور کہا کہ ہم نے تو ماں ہوئی نا ابو طالب کی, تو کمال یہ محمد کا سامان کہاں ہے؟ تو انہوں نے فوراً جو اپنا سامان جو بھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, کپڑے یا پیٹی یا بستر جو بھی ہوتا ہے وہ سمیٹ کر دے دیا. یہ ابو طالب نے وہ سامان روتے ہوئے اٹھایا. بچہ ایسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشارہ کرتے تھے وہ بھی میرا ہے, وہ بھی میرا ہے, وہ بھی میرا ہے. 8 سال کی عمر میں تو بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے, اور نبی 8 سال کی عمر میں تو اور سمجھدار ہو جاتا ہے. سب جمع کیا, جمع کر کے لے کے چلے اب اپنے گھر پر. ابو طالب راستے میں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کو سامان اٹھانے نہیں دیا ابو طالب نے, خود نے اٹھایا. ہاتھ پکڑا اور اب راستے میں کہا چچا ہو میں بھول گیا ہوں, میرے کپڑے سوکھ رہے ہیں. کپڑے حضور کو سوکھ رہے تھے, کپڑے میرے سوکھ رہے ہیں. اچھا جاؤ لے آؤ. ابو طالب وہاں کھڑے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے گئے جہاں کپڑے تھے, یہ اتارا یہ اتارا یہ اتارا یہ اتارا, یہ کیا کر کے ابو طالب کے ساتھ ہو گئے. گھر پر گئے تو ابو طالب کی بیوی کا نام تھا فاطمہ. کہ فاطمہ ایک مہمان لایا ہوں. کھانا پکا رہی تھی, گھر میں مشغول تھی یا پانی بھر رہی تھی. تو کہا کون محمد تو اس طرف تو دیکھ, میری طرف تو دیکھ. تو دیکھا تو حضور تھے. تو فوراً دوڑی آئی, سینے سے لگایا, یہ مہمان نہیں ہے, یہ ہمارے گھر کا مالک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عورتوں کا تذکرہ کرتے تھے, اس میں فاطمہ اسدیہ کا بہت تذکرہ کرتے تھے. یہ مسلمان نہیں ہوئی جب تک ابو طالب زندہ رہے, یہ چپکے سے ہو گئی تھی اندر اندر, لیکن ابو طالب کے ڈر کی وجہ سے یہ مسلمان نہیں. جب ابو طالب کا انتقال ہوا فوراً حضور کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا. حضور کہتے تھے کہ اس کا پیار مجھ سے بھولا نہیں جاتا. اپنے بیٹوں سے زیادہ میرا خیال رکھتی تھی, کہیں سے اچھا پھل آ جائے. بچے کہتے تھے گانے دو, وہ کہتے تھے نہیں یہ محمد کا ہے. تو آخر اب حضور کو جب اللہ نے عروج دیا, نبی بنے, اور یہ فاطمہ اسدیہ, یہاں کیا تھا کہ حضرت علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ اور ابو طالب کی بیوی کا نام بھی فاطمہ, دونوں فاطمہ ایک ساتھ جمع ہوئے. ساتویں فاطمہ, بہو بھی فاطمہ. تو یہ تو کوئی حدیث میں نہیں ہے, لیکن چٹکلا بتا رہا ہوں. جس گھر میں 2-4 فاطمہ ہوں نا, اس میں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے سلف صالحین میں ایسے بھی گزرے ہیں جو بچے پیدا ہوتے تو اس کا نام فاطمہ ہی رکھتے تھے. فاطمہ اول, فاطمہ دوم, فاطمہ سوم, فاطمہ سب, ایک جگہ پر 25 فاطمہ ہی تھیں. نواسیاں, پوتیاں, فاطمہ اول سمجھ گیا نا. ہمارے مولانا مفتی سعید العابدین رحمۃ اللہ علیہ تھے,
تو ان کو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بہت مناسبت تھی، بہت بیانوں کے اندر بیٹھنا کرنا. تو ان کے جو بچے ان کے پیدا ہوئے سب کے نام یوسف رکھے، یوسف اول، یوسف دوم، یوسف سام، اب تک سب زندہ ہے اور کچھ کا انتقال بھی ہو گیا. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، جس گھر کے اندر یہ فاطمہ ہو نا، آپ سمجھ گئے، خواہ مخواہ نہیں کرنا، لیکن اتفاق ہو جائے تو اسے برکتیں ہوتی. تو فاطمہ صدیقہ کا حضرت ام ہانی ان کا تذکرہ حضور بہت کرتے تھے، ام ایمن ان کا تذکرہ بہت کرتے تھے، حضرت حلیمہ ان کا تذکرہ نبوت ملنے کے بعد ان کا تذکرہ بہت کرتے تھے، حضرت خدیجہ ان کا تذکرہ بہت کرتے تھے، اور یہ فاطمہ صدیقہ ان کا تذکرہ بہت کرتے تھے. فاطمہ صدیقہ کا تو اتنا، جب مدینہ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہاں بھائی آج ہمیں رات کہاں گزارنی ہے؟ تو میں کہتی کہ آج سلمہ کے امیر ریاض ہم فاطمہ کے گھر رات گزاریں گے. تو وہاں فاطمہ صدیقہ کے پاس جاتے تھے، بری ہو گئی تھی، اور وہاں پر ایک طرف حضور سوتے، ایک طرف فاطمہ صدیقہ سوتی، اور پوری رات جو ہے بچپنے کی یادیں تازہ کرتے. وہ ہمارے گھر میں حضور آتے تھے. جب فاطمہ صدیقہ کا انتقال ہوا، مدینہ میں انتقال ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت بوجھ پڑا کہ اس عورت نے میری خدمت بہت کی. تو حضور نے خالد بن ولید کو بلایا اور غالباً حضرت عمر کو بلایا، دو کو بلایا. یہ کہا کہ دیکھو فاطمہ صدیقہ کا انتقال ہوا ہے، بقی میں قبر کھودو، لیکن ڈبل قبر کھودنا، 2 آدمیوں کی، مطلب کہ 2 جنازے رکھے جائیں گے، رکھنا ایک جنازہ، لیکن ایسا کھودنا کہ 2 آدمی سو سکیں اس میں. حضور کا حکم تھا. تو 2 قبر جو ہے چوڑی کھودی گئی. جنازہ تیار ہو کر آ گیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تشریف لا کر فاطمہ صدیقہ کا جو جسم تھا وہ قبر میں رکھا، اور حضور بھی کود کر قبر میں چلے گئے، اور حضور بھی لیٹے گئے. یہ ایک ہی عورت کے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے ہماری اسلامی تاریخ میں. سارے صحابہ موجود ہیں، بقی بھرا ہوا ہے. اسی لیے مورخین اسے اپنے اپنی تاریخوں میں الگ الگ ڈھنگ سے لاتے ہیں. مورخین اس ذوالغابہ دیکھو، یہ دیکھو، کوئی کچھ لکھے گا، کوئی کچھ لکھے گا. صحابہ کو کسی کو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی. 2 کام حضور نے کیے. ایک تو کہا کہ انتقال ہوا، بولے میرے کپڑے میں اس کو کفن دینا، اور دوسرا قبر کھودو تھوڑی لمبی چوڑی، میں بھی سوؤں گا. تو حضور بھی سوئے. صحابہ سارے کے سارے دیکھتے رہے، کچھ پڑھتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگتے رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے قبر میں، اور صحابہ سے یوں ہاتھ دیا، اللہ مجھے نکالو. لیکن نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے، داخل ہونے میں تکلیف نہیں ہوتی. تو صحابہ نے ہاتھ پکڑ کر نکالا. پھر جو ہے اس کو قبر تیار کی گئی. صحابہ نے پوچھا حضرت 2 چیزیں ہم نے عجیب دیکھی. آپ نے فرمایا تیرا کپڑا تو اس لیے پہنایا تاکہ اللہ اسے جنت کا سندس کپڑا پہنائے، اور میں اس کے بعد قبر میں اس لیے سویا تاکہ قبر کا عذاب اسے تکلیف نہ پہنچائے. پھر فاطمہ صدیقہ کی فضیلت بیان کہ روزانہ صبح میں اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتی تھی، پہلے مجھے تیار کرتی تھی. جیسے مائیں ہوتی ہے نا، کاجل لگاتی ہے، یہ کرتی ہے، مجھے جو ہے وہ تیار کرتی تھی، حالانکہ میری ماں نہیں ہے وہ. جب وہ خیر میں اس کس پر سنا رہا ہوں، عالم اللہ فی قلوبکم خیر ایؤتکم خیر، کچھ پتہ نہیں خیر کہاں سے ملے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہفتے میں 2 حادثے ہوئے حضور کے گھر میں. ابو طالب کا انتقال ہوا اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. یہ بڑے حادثے تھے. ابو طالب باہر کا کام سنبھالتے تھے، حضرت خدیجہ گھر کا کام سنبھالتی تھی. تو حضرت خولہ آئی. یہ حضرت خولہ جو ہے جگ ممانی تھی، جگ ممانی. ہمارے نظام الدین مرکز میں مولانا اظہار الرسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. یہ پورے مرکز والوں کے ماموں ہوتے تھے. حضرت جی کہتے تھے مولوی یونس ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں دیکھو. حالانکہ حضرت جی کے ماموں نہیں تھے، حضرت جی تو ان سے بہت بڑے تھے، لیکن ماموں سے میرے والد صاحب کہتے تھے بیٹا ماموں اظہار شو کر دے جوتا جی، ماموں ماموں ماموں.
آپ کیا ہوگا؟ کوئی چچا ہوتا ہے جگ چچا، کوئی چچی ہوتی ہے جگ چچی. حضرت خولہ یہ مکہ مکرمہ میں جگ ممانی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، بچیاں بیٹھی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچانتے تھے حضرت خولہ کو. ہاں آؤ ممانی، آؤ بیٹھو بیٹھو. کیا ہے؟ کبھی آپ کا جو ہے خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، ابو طالب بھی چلے گئے، اور آپ کا گھر کا ماحول میں دیکھ رہی ہوں بچیاں بھی ہیں. حضور کو گھر کا کام بھی کرنا پڑتا تھا، باہر سے پانی کا کام بھی کرنا پڑتا تھا، اور دعوت کا کام بھی کرنا پڑتا تھا. تو یہ حضرت خولہ نے آ کر کہا کہ حضرت اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ کے لیے میں کوئی رشتہ ڈھونڈوں مکہ میں. آپ نے فرمایا ڈھونڈو. یہ بات ہو رہی ہے، بچیوں کے سامنے بات ہو رہی ہے، ڈھونڈو. تو حضرت خولہ نے پوچھا کماری ڈھونڈوں یا سیبہ ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو. کیا آپ نے جواب دیا؟ اور پھر جملہ یہ بھی کہا یہ رشتے ڈھونڈنا، شادیاں کروانا یہ تو عورتوں کا ہی کام ہوتا ہے. لیکن یہ تو عورتوں کا ہی کام ہوتا ہے، یہ حضور نے فرمایا. اب دیکھو اچانک کی خیر حضرت خولہ نے اجازت لی اور حضرت خولہ باہر نکلی. جب باہر نکلے تو اتفاق تھا حضرت سودا کھڑی تھی. یہ اتفاق اعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اتفاق تھا. یعنی کوئی حضرت سودا کو کھڑے رکھ کے آئی نہیں تھی، اور حضرت سودا کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں سودا سے نکاح کراؤں گی. وہ اتفاق سے سامنے کھڑی تھی. ان کا قصہ ہوا تھا، وہ قصہ مکہ مکرمہ میں گونج بھی رہا تھا، لوگوں کو زبانوں پر ان کے قصے تھے. ارے سودا ماشاء اللہ، واہ 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 سودا سودا، میں تیرا رشتہ لے کر آئی ہوں. اور کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. ہاں سمجھ گئے نا، بہت اچھا رشتہ ہے. میرے ابا سامنے بیٹھے ہیں، ان کے ابا بوڑھے تھے، مشرک تھے، سامنے بیٹھے ہیں، تم جا کر بات کرو، میں تیار ہوں. جب یہ خیریں چل رہی ہیں میں تیار ہوں، سامنے میرے ابا بیٹھے ہیں، تم جا کے بات کرو. وہ بیٹھے حقہ پیتے تھے ان کے ابا اس وقت میں. اب جیسے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں دھوتی پہن کر ایسے تھڑ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے، ایسے ان کے ابا بیٹھے ہوئے تھے. تم جا کر بات کرو. حضرت خولہ گئی، آدھے راستے سے حضرت سودا نے بلایا، او خولہ او خولہ خولہ خولہ. پاپا سے دیکھ میرے ابا کو جا کر سلام مت کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مت کرنا. اگر تو سلام کرے گی تو میرا رشتہ نہیں ہوگا. تو کیا کہوں؟ تو کہنا گڈ مارننگ، صباح الخیر کہنا، صباح الخیر. تحیت اہل الجاہلیہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گڈ مارننگ جو ہے یہ جاہلیت والوں کا سلام ہے. گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، سلام مت کرنا. سلام کرے گی تو میرا رشتہ وہاں ہوگا ہی نہیں. وہ اتنے ڈھیڈے کتنے ناراض ہیں وہاں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں گڈ مارننگ کہیں گے تو وہ خوش رہیں. اور آپ کو تو سب جانتے ہیں. بہت اچھا. وہاں جا کر کہا صباح الخیر، ارے خولہ خولہ آ جاؤ لاؤ بے کھجور لاؤ، پانی لاؤ، بیٹھو خولہ. اور حضرت سودا جو ہے یہ وہی کھڑی دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن شادی اور نکاح ایسی مجلس ہے کہ اگر پر پوتے کا بھی نکاح ہو نا، پر پوتے کا، تو پر دادا جو بیٹھا ہے نا اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ مجلس میری ہوتی. فطری چیز ہے. ہمارے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہوگا آپ نے. وہ جو ہے بڑا عجیب قصہ سناتے تھے. وہ ان کے کہتے تھے بھائی مولوی یونس تیرا نام بھی مولوی یونس ہے، میرا نام بھی مولوی یونس ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا جا مولوی یونس کو لے آ، تو ہو سکتا ہے تیرا پتا کٹے یا ہو سکتا ہے میرا پتا کٹے. مذاق کرتے تھے وہ قصہ سناتے تھے. بولتے تھے کہ شروع میں میں پونا کے اندر تھا، میں امام تھا، دعوت و تبلیغ کا کام اتنا تھا نہیں، اور جو ہے لوگ مجھے میرے پیچھے چلتے تھے، تو سب سے زیادہ ٹینشن مجھے فجر کی نماز میں ہوتا تھا. میں نے کہا مولوی صاحب کیوں؟ فجر کی نماز میں لمبی صورتیں پڑھ. ارے لمبی صورتیں نہیں، آپ نے تو 10 صورتیں پڑھ رہے ہیں. تو ٹینشن اس لیے ہوتا تھا کہ سلام پھیر کر بیٹھوں تو میں دیکھتا تھا کوئی نیا چہرہ تو نہیں بیٹھا ہے یہاں.
وہ لوگ آتے تھے، کوئی بمبئی سے آتا، کوئی احمد نگر سے آتا، کوئی مالیگاؤں سے آتا، وہاں کے علاقے کے مسائل ہوتے، وہ لے کر آتے تو فجر کی نماز میں پہنچتے. اب میرے پاس ناشتہ کرانے کے لیے پیسے ہی نہیں، تو میں ٹینشن میں آتا، بیچارہ اتنے دور سے آیا ہے، پوری رات بس کا سفر کر کے آیا ہے، میرے پاس ناشتہ کرانے کا پیسہ بھی نہیں ہے، تو کیا کروں؟ تو میں دیکھتا پہلی صف کے اندر کونے میں ایک بیٹھا ہے، اور پچھلی صف میں بیچ میں ایک بیٹھا ہے نیا چہرہ، اور وہ بھی تو میں تو کچھ بلاتا نہیں ان کو، وہ جب دعا ہو جاتی تو بیٹھا بیٹھا ذکر کرتا ہی دیکھتا رہتا، تو وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آتے بیٹھتے. ہاں بھائی کہاں سے آئے تم؟ مالیگاؤں سے. آپ کہاں سے آئے بھائی؟ احمد نگر سے. آپ کہاں سے آئے؟ بمبئی سے، مہاراشٹر کا جو علاقہ تھا. آپ کہاں سے آئے؟ ان کا جلگاؤں سے. تم کہاں سے آئے؟ کولہاپور سے. ایک مرتبہ 6 جمع ہو گئے. تو میں نے ان کو جمع کیا، بھائی کیوں آئے ہو؟ کیونکہ حضرت ہمارے یہاں لڑائی ہو رہی ہے، کہ ہمارے یہاں یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ. دیکھو سارے مسائل بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. یہ بتاؤ ناشتہ کرنا ہے نہیں کرنا؟ حضرت ناشتہ تو کرنا ہے، پوری رات کے ہم بھوکے ہیں. تو میں کہتا بھی دیکھو تم کو ناشتہ کرانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، لیکن ایک سیٹنگ کر دیتا ہوں، تمہارا ناشتہ ہو جائے گا. کیا؟ اگر بڑے یہاں کونے میں بیٹھے ہیں نا، قرآن پڑھ رہے ہیں، داڑھی ہل رہی ہے ان کی، تو وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر سلام کرو. تو غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام. گھبرانا مت، مان نہیں سکا تھے وہ غصے میں جواب نہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے سن رہا ہوں، غصے میں جواب دیں گے تم بالکل گھبرانا مت. پھر وہ قرآن بند کر کے پوچھے گا کیوں آئے ہو؟ تو تم اتنا کہنا کہ چچا ہم نے ایسا سنا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہمارے یہاں بمبئی میں بھی ایک اچھی صحت والی عورت ہے، مالدار بھی ہے، یہ مالیگاؤں میں تو عالمائیں بہت ہیں، اور یہاں ہم آپ کا رشتہ لے کر آئے ہیں. خاموش رہو خاموش رہو، ابھی اشراق پڑھتے ہیں، باہر جا کر ناشتہ کرتے ہیں، وہاں بات کرتے ہیں تو تمہارا ناشتہ ہو جائے گا. جب وہ کہتے ناشتہ ہو جائے گا تو میں ایک کو بلاتا، ناشتہ ہو گیا نا بھائی، دوپہر کا کھانا گھر جا کے کھانا، ناشتے کے بعد یہ آنا، تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا میں. کھانا دوپہر کا گھر جا کے کھانا. تو بولے روزانہ ایسے میں ناشتہ کرواتا تھا لوگوں کو، ان کے پاس بھیج دوں. خالی شادی کی بات کرواتی تو بڑے میاں کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ باتیں کڑی میں بھی کبھی کبھی ابال آ جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے بڑے میاں، ارے اتنے پیغام آ گئے اور اب استخارہ کرنا. پھر یہ بڑے میاں 2-3 مہینے کے بعد میرے پاس آئے، میں بولے یونس یہ یار کتنے لوگ سب رشتے لے کر آتے ہیں اور روزانہ میرا ناشتہ کھا جاتے ہیں اور کوئی شادی تو کراتا نہیں. جہاں بیٹھا ہوں ضرور وہی بیٹھا ہوں. حضرت نے فرمایا وہ میں ہی بیچتا تھا، اب میں ناشتہ کراتا ہوں ان کا، اب اللہ نے مجھے پیسہ دے دیا. تو نکاح شادی سودا، حضرت سودا جو ہے ان کو اتنی خوشی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کی وجہ سے، وہ بھائی کھڑے کھڑے دیکھتے رہی کہ میری تقدیر کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. یہ وہ کہتے کہ میں ہلی ہی نہیں وہاں سے. اور یہاں حضرت خولہ سے پوچھا کہ صباح الخیر صباح الخیر، آؤ بیٹا بیٹھو بیٹھو بیٹھو، وہ کھجور لاؤ. یہ ہاں کیوں آئی ہو خولہ؟ یہ کہا بھی آپ کے سودا کے لیے آئی ہوں. کیا کوئی رشتہ لائی ہو؟ یہ کہا رشتہ لائی ہوں. کون؟ یہ کہا محمد ابن عبداللہ. اللہ کے نبی تو مانتے نہیں تھے. کہا محمد ابن عبداللہ. ہاں ہاں میں نے سنا ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور میں نے سنا ہے کہ اس کے ابو طالب بھی چلے گئے، بچیاں بھی ہیں، اس کو ضرورت بھی ہے. بھائی میں تیار ہوں، تم جو ہے سودا سے پوچھ لو. تو جو خولہ نے کہا میں پوچھ کر آئی ہوں، یہ باتیں ہو رہی ہیں. تیرا سودا کہتی تھی میں اللہ سے دعا کہ اللہ تیرا شکر، مسئلہ حل ہوا. لیکن اگر حضرت سودا کے بھائی تھے عبداللہ ابن زما، یہ اندر کچھ کام کر رہے، انہوں نے سنا کہ کچھ بات چل رہی ہے بہن کے رشتے کی. یہ آئے ابا یہ ممانی کیا بات کر رہی ہے؟ یہ کہا بیٹا یہ سودا کا رشتہ لے کر آئی ہے محمد ابن عبداللہ کے ساتھ، سامنے ہی مکان ہے، حضرت خدیجہ ان کے نکاح میں تھی، میں تیار نہیں ہوں، ہرگز وہاں میری بہن نہیں جائے گی. اب معاملہ الٹا ہو گیا، اور غصے میں آ کر گھر کے جو برتن تھے وہ برتن پھینکنے شروع کیے.
دیوار ایڑے ٹیڑے سے دیوار توڑنا شروع کر دیا. میں تیار نہیں ہوں محمد کے ساتھ اتنی لڑائی, اور بیٹی میری بہن کو دوں. اتنے بعد سودا جو ہے وہاں سے بھاگی بھاگی آئی. ابا کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. ابا کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ اسے سنبھال. ان کے والد نے کہا بیٹا تیرا رشتہ آیا ہے محمد ابن عبداللہ کے ساتھ, یہ منع کر رہا ہے. عبداللہ ابن زمع یہ بعد میں صحابی بن گئے تھے. عبداللہ ابن زمع تو بہت روتے تھے کہ میں نے میری بہن کے رشتے میں ٹانگ کیوں اڑائی. بہت روتے. بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. بدر میں گئے تھے نہیں گئے تھے تو مجھے یاد نہیں, لیکن پکی بات ہے کہ ان کی حدیثیں ملتی ہے. اور عبداللہ ابن زمع عبداللہ یہ حضرت سودا کے بھائی تھے. بہت روتے کہ میں خامخواہ کیوں بولا, اتنا اچھا رشتہ تھا حضور کے ساتھ. خیر حضرت سودا نے کہا ابا کوئی تیار ہو نہ ہو میں تیار ہوں, میرا نکاح کرا دیجیے. خیر ملی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا, بچیاں سنبھال لی. حضرت سودا کے مزاج میں ظرافت تھی. اب گجرات والے ظرافت سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے. خوش مزاج, خوش, ہنساتی تھی, بدن کی بھاری تھی. ہمیشہ آج اتنا دبلا پتلا آدمی ہوگا نا وہ ہمیشہ آڈا چڑھا دے گا اور غصہ بھی زیادہ آئے گا, اس کو اکھڑ جائے گا. اور جو بھاری بدن کا ہوگا نا وہ ہنسنا ہنسانا یہ کرنا چاہیے. تو سودا کی مزاج میں ظرافت تھی. حضور صلی اللہ علیہ بہت غصے آتے ہیں حدیثوں کے اندر. جب شادی کر کے آ گئی تو بچیاں بھی تھی نا, تو بچیوں کو بھی ہنساتی تھی, حضور کو بھی ہنساتی تھی. تو گھر کا ماحول ایک دم سے بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ والا جو غم تھا ٹینشن تھا وہ ہلکا ہونے لگا. بھول تو نہیں گئے لیکن وہ کس کم ہونے لگی. اور قصے آتے ہیں کہ بعض مرتبہ کھا رہے ہیں, کھاتے کھاتے بیٹھے اور اس کو چٹکلا کہہ دیا تو حضور کا لقمہ جو ہے باہر آ گیا. بہت قصے حدیث میں ملتے ہیں, بہت قصے. دوسری مرتبہ آؤں گا تو سناؤں گا انشاءاللہ. جب بچیاں کہتی تھی اما تو ذرا سناؤ, بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کچھ لطیفہ چھوڑو, سناتی تھی. ساری بچیاں ان کے ساتھ گھل مل گئی. گھر کا ماحول ٹھیک چلنے لگا. اب پھر سے حضرت خالہ آئی, گھر کا ماحول دیکھا اچھا ہے. فرمایا ماشاء اللہ مجھے حضرت بہت خوشی ہوئی, اچھی عورت مل گئی ماشاء اللہ. گھر کا ماحول بھی اچھا ہے, کھانا پک رہا ہے, پانی آ رہا ہے, پانی جا رہا ہے, بچیاں بھی کام کر رہی ہیں, یہ بھی کام کر رہی ہے, یہ بھی کر رہی, سب کچھ. اور ماشاء اللہ بہت یہ کیا کر رہے تو خالہ بیٹھی. پردے کا تو حکامت آئے نہیں تھے, پردے کے حکامت تو بعد میں آئے. اور خالہ بیٹھی, سب کھانا کے نظام سارا کے سارا. تو سودا بھی بیٹھی, بچیاں بھی بیٹھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے اپنی زبان سے کہا کہ ارے خالہ دو وعدے ہوئے تھے, ایک وعدہ پورا ہوا, ایک وعدہ پورا نہیں ہوا. تو حضرت خالہ نے کہا کہ حضرت دو وعدے کون سے؟ میں تو نے پوچھا تھا کہ سیبہ سے کراؤں نکاح یا باقرہ سے کراؤں, تو سیبہ سے تو ہو گئی, کماری کہاں ہے؟ یہ حضور نے حضرت سودا کے سامنے پوچھا, بچیوں کے سامنے. تو حضرت خالہ نے کہا کماری بھی دیکھ کر آئی ہوں, دیکھو خیر چل رہی ہے, کماری بھی دیکھ کر آئی ہوں. میں کہا من کون ہے؟ یہ کہ آپ کے بھائی کی بیٹی. پھر میرا بھائی کون؟ کہ ابو بکر کی بیٹی. اچھا اچھا, ابو بکر کی دو بیٹیاں ہیں, ایک اسماء ہے ایک عائشہ ہے. کون سی؟ یہ حضور وضاحت کر رہے ہیں. من منہما. تو حضرت خالہ نے کہا عائشہ کے ساتھ. آپ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں, عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ اس کی تو منگنی ہو گئی ہے متم کے یہاں. حضرت عائشہ کی منگنی ہو گئی تھی متم کے یہاں, بہت بڑا چودھری تھا مکہ کا, اس کی تو منگنی ہو گئی ہے. جس لڑکی کی منگنی ہو گئی ہو تو وہاں ہمیں کوئی بات رکھنی نہیں چاہیے. حضرت وہ ہو جائے گا, سب سیٹنگ کر کے آئیں گی. آپ دعا فرمائیں. حضور خاموش رہے, باہر نکلی ابو بکر کھڑے تھے. یہ اتفاق, وہاں تو سودا کھڑی تھی, وہ اتفاق یا ابو بکر کھڑے تھے. ابو بکر کیسے طبیعت ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. میں پیغام لے کر آئی ہوں عائشہ کا.
کوئی عائشہ کا پیغام کیسے ہوگا متن کے یہاں؟ تو میری بات ہو گئی ہے. بولے تم تیار ہو کہ نہیں یہ بتاؤ. تو متم کو تو اپن پھوڑ لیں گے جو کرنا ہوگا. تم کہاں پڑا؟ بزرگ پہ اشارہ کیا. یہ بہت اچھا. اب چلو متم کیا یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، یہ تو تم خیرا. چور دل میں اللہ نہیں آتا، صاف دل میں اللہ آتا ہے. پھر متن کے یہاں گئے. جب متن کے یہاں گئے تھے تو بہت بڑا چودھری سے وہ بیٹھا ہوا، ارے خولا، ارے ابو بکر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اکرام کیا جو اس دور میں تھا. ہاں بھی کیوں آئے ہو، کیا ہے کیا دی؟ ہاں ابو بکر بیچارے شرمندہ، تو خاموش، کیا بات کروں. تو خولا نے پہلے کیا گیا، تجھے کچھ، آپ کو کچھ بولنا نہیں ہے، ساری سیٹنگ میں کروں گی، ساری بات میں کروں گی، آپ خاموش رہیں. بیٹی آپ کی ہے، آپ کو بولنا نہیں، وکیل میں بات کروں گی. ہاں کیوں آئے ہو؟ یہ کا فرمایا کہ آپ نے وہ عائشہ کی منگنی ہوئی ہے آپ کے بیٹے کے ساتھ، تو ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ شادی کی طے ہو جائے تاکہ اس اعتبار سے نظام بنایا جائے. ہاں ناک جو ہے اس کی بھاؤں کو لگ گئی، پیشانی کو. ہاں اور بیگم ذرا آئیے باہر، اس کی بیوی کو بلایا، مطلب نے اپنی بیوی کو. یہ خولا آئی ہے، وہ بکر بھی آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں تاریخ وغیرہ. تو یہ نے کہا نہیں 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 میں تیار نہیں ہوں. عائشہ تو بگڑ گئی ہے، ہم نے سنا مسلمان ہو گئی ہے، ابو بکر بھی مسلمان ہو گیا ہے، یہ خولا بھی مسلمان ہو گئی ہے، تو ہماری بیٹی ہمارے بیٹے کے گھر میں ایسے لڑکی تھوڑی ہے، ہم تیار نہیں ہیں. تو حضرت خولا نے خود نے پوچھا وہ متن سے. متن بڑا آدمی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہت تعریف کرتے تھے. بدر کے موقع کے اوپر حضور نے اعلان کیا تھا آج اگر متن زندہ ہوتا تو اس کی سفارش پر سارے مکہ والوں کو میں معاف کر دیتا. یہ بدر میں آپ نے اعلان کیا تھا. حضور پر اس کا بہت بڑا احسان رہا ہے نبوت ملنے کے بعد. تو وہ متن نے کہا کہ میں بھی تیار نہیں تھا. تو خولا نے کہا ٹھیک ہے، اپنا جو مسئلہ تھا وہ ختم. ابو بکر سے کہا ابو بکر اٹھو، زیادہ بیٹھنا نہیں ہے یہاں. چلو ہاتھ پکڑ کر حضور کے ساتھ جوڑ دیا. کیسے خیریں چلی؟ اب بتاؤ کیسے خیریں چلی؟ حضرت عائشہ کا تو کیسے جوڑ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان عائشہ ام المؤمنین عائشہ ان عائشہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. بخاری شریف کی روایت ہے تو حضور فرماتے تھے آسمان سے میں نے جبریل کو دیکھا، وہ آئے ہیں، ایک تشت لے کر آئے ہیں، ایک دلہن بیٹھی ہوئی ہے، اور میں نے جو اس کا گھونگھٹ اٹھایا، عائشہ تم تھی، عائشہ تم تھی. جب اس کے عائشہ ہوا ہے، حضرت عائشہ کو تہمت لگی ہے، تو حضرت عمر نے یہی حدیث حضور کو سنا کر رلایا تھا. جب اس کے عائشہ ہوا، مدینہ منورہ میں چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی اور ابو بکر بیٹھے ہوئے اور ابو بکر کی اہلیہ بیٹھی ہوئی گھر میں. حضور تو ناراض تھے نا، وہ گزر رہے تو دیکھا کہ تمہیں بیٹھے ہوئے تو حضور خود آ گئے. اب چار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عائشہ، حضرت عائشہ کی والدہ. تو حضور نے آتے ہی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ زور زور سے پڑھنا شروع کیا. ہم نے سوچا کہ کوئی مجمع نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، حضور اتنا زور سے کیوں پڑھ رہے ہیں. پڑھا کر کہا عائشہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے، اگر کوئی تم سے چوک ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں. جب یہ بات کہی تو میں عائشہ کہتی تھی میں نے صرف ایک جواب دیا، ابا کی طرف دیکھا، ابا آپ جواب دو. صدیق اکبر نے کہا میں جواب نہیں دے سکتا. ماں جواب دو، میں نہیں دے سکتی. بس عائشہ نے اپنا دامن نہیں جھٹکا دیا اور کہا میرا اللہ جواب دے گا. یہ کہہ کر اپنے بستر پر جا کے لیٹ گئی، بقی کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی. بقی کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے. میں لیٹ گئی. جب میں لیٹ گئی روتے ہوئے تو پیچھے میں نے تھوڑا سا دیکھا تو یہ بھی سب جا چکے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا کمرے میں، لیکن بعد قریب کے کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلانا شروع کیا.
عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، سب سے پوچھ رہے ہیں عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، عائشہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، عائشہ کے بارے، اور میں سن رہی ہوں. چھوٹی چھوٹی دیواریں تھی نا، آواز تو جاتی تھی، میں سن رہی ہوں. حضرت علی کو بلایا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت علی نے کہا یعنی ان کو حضور کو تسلی کیا، حضرت آپ اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے چہرے سے لگتا ہے پورا مدینہ سمجھ رہا ہے کہ آپ ٹینشن میں. مدینہ میں عائشہ بہت ہے، اس پر تو عائشہ ناراض رہتی تھی کہ کیوں کہا مدینہ میں عائشہ بہت ہے؟ بھائی میرے مقابلے کی عائشہ ہے. سب سے بہترین جواب حضرت عثمان نے دیا تھا. حضرت عثمان کو اب ساری تفصیل کہنے کا جو وقت 9:45 بج گئے. اخیر میں حضور نے بلایا حضرت عمر. حضرت عمر کہتے تھے مسجد نبوی سے میں دیکھ رہا تھا کہ سب کی باری آ رہی ہے، میری ہی باری آئے گی، مجھے بلائیں گے. مجھے بلا تو بلا حضرت عمر. حضرت عمر آئے بیٹھے تو حضرت عمر کہتے تھے کہ حضور مجھ سے پہلے بات کریں. اس سے پہلے میں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے مجھے بلایا ہے عائشہ کے سلسلے میں؟ ہاں. دروازہ بند کریں، میں تنہائی میں آپ سے بات کروں گا. بہت اچھا، دروازہ بند کیا. لیکن حضرت عائشہ کہتی تھی دروازہ بھلے بند ہو لیکن بازو کے کمرے میں تو نہیں تھی، آواز تو آتی تھی نا. کون کیا جواب دے رہا ہے؟ جس نے جو جواب دیا آخر تک حضرت عائشہ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا. جس نے جو جواب دیا آخر تک حضرت عائشہ نے وہ معاملہ کیا. اپنی وصیت نامے میں لکھا عبد الرحمن ابن عوف ان کا انتقال ہو جائے تو حضور کے قریب دفن کرنا، عثمان کا انتقال ہو جائے حضور کے قریب دفن کرنا. وہ جوابات اچھے تھے. بعد میں حضرت عمر کا قصہ ہوا کہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں. حضرت عمر کی حضرت عائشہ نے کہا میں نے جگہ 3 کے لیے رکھی تھی، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہاں دفن کرو. میں نہیں عبد الرحمن ابن عوف کو دفن کرو. عبد الرحمن ابن عوف نہیں تو عثمان کو دفن کرو. حضرت عمر کا نام نہیں لیا تھا، لیکن جب انتقال کا وقت قریب آیا اور حالات ہوئے تو حضرت عمر نے خود نے اجازت چاہیے کہ مجھے اگر اجازت مل جائے میں یہاں دفن ہو جاؤں. حضرت عائشہ نے کہا عمر ہوا حق، یہ جملہ کہا عمر ہوا حق، اس کا حق زیادہ ہے. حضرت عمر کو بلایا. حضرت عمر نے کہا آپ نے عائشہ کے سلسلے میں بلایا مجھے؟ کہا. تو آپ نے فوراً حضرت عمر نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ حضرت مجھے اس بات کا جواب دیجیے، کئی مرتبہ ہم نے آپ سے حدیث سنی ہے کہ آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، ایک تشت لائے، اس کے اندر ایک دلہن بیٹھی ہے اور گھونگھٹ ہے اور میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو عائشہ تم تھی. ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ سنی ہے. تو کیا اللہ نے آپ کے لیے ایسے خراب لڑکی طے کی تھی؟ پھر کہا تو آپ پر گندی مکھی بھی نہیں بیٹھ سکتی، تو کیا خراب لڑکی آپ کے نکاح میں اللہ دے گا؟ پھر جملہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، زور سے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. جب یہ کہا قرآن کی آیت نازل ہوئی اور یہی آیت نازل ہوئی سبحانک ھذا بہتان عظیم. حضرت عائشہ کہتی تھی جب یہ میں نے سنا میں سجدے میں گر گئی کہ چلو میری برات کیا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم. اس پر میں بات ختم کرتا ہوں. دل کے اندر خیر رکھو تو اللہ تعالیٰ خیر دے گا. اب یہ قصے جو ہیں بعض میں عبد الرحمن ابن عوف نے کیا رائے دی، حضرت عثمان نے کیا رائے دی، سب نے الگ الگ رائے دی. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی لیکن خیر ملی حضرت عائشہ کو. اخیر تک جو ہے دعائیں مانگتی رہی ہے اللہ جس نے میرے بارے میں اچھے جملے کہے تو اس کے چمن کو آباد رکھنا. میں تیرے نبی کی بیوی ہوں اور پاک صاف ہوں، میرے دل میں کوئی پاپ نہیں ہے، میرا دل بالکل صاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عائشہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. اور حکمت کے ساتھ حضور بات کرتے تھے. ہمیشہ یاد رکھنا کبھی بھی کوئی کام کرو حکمت کے ساتھ کرو. کوئی ایک قصہ سنا کر بات ختم کرو. مولانا اجازت ہے قصہ سنا دو. ایک مرتبہ ایک گھر کے کمرے میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نظر آ رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا حضرت آپ کی اتنی بیگمیں ہیں
امہات المومنین، اور امہات المومنین کے دو ٹولیاں تھیں، ایک ٹولی کی ذمہ دار حضرت عائشہ تھی اور ایک ٹولی کی ذمہ دار ام سلمہ تھی۔ یہ دونوں حضرت عائشہ ام سلمہ کسی بات پر متفق ہو جانے حضور کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا تھا، لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی چٹکلا چھوڑ دیا گھر میں ٹینشن، سمجھ گئے آپ؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھ لیا حضرت آپ کی اتنی بیویاں ہیں، آپ کو اپنی بیوی میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا تجھ سے۔ اب حضرت عائشہ خوش ہو گئی، فرحت فرحن شدیدہ، خوش، اور اپنا برقع لیا، برقع نہیں، برقع کا جملہ غلط کہہ رہا ہے معاف کرنا، چادر، یہ برقع تو برقع نہیں ہوتا، تو کپڑے ہوتے ہیں ہمارے یہاں جو ہے چادر، جلباب، جو ایرانی لڑکیاں عورتیں پہنتی ہیں، یا ہم وہاں عربوں میں جاتے ہیں دیہاتوں میں، ان کی عورتیں پہنتی ہیں، بڑی بڑی چادریں ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلے موٹی ہے کہ دبلی ہے کہ پتلی ہے کہ ٹھیک ہے۔ اپنا جلباب لیا اور جلباب لے کر روانہ ہونے لگے۔ ارے سریش کہاں جا رہی بھائی؟ ٹھیک ہے میں سب کو خبر کروں نا کہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبت آ رہا ہے، کتنا کرائے گی گھر میں، کتنا کرائے گی، آئی حکمت، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، یہ جو حکمت ملی بڑی خیر ملی۔ بلایا، قریب کیا، فقربہا، قریب کر کے بٹھایا اور کہا کہ دیکھو ایسا کہا نہیں جاتا، کہو گے تو سب میں غیرت جائے گی، سب بیویاں ہیں، اور کہا ایک ہدیہ دیتا ہوں کسی کو بتانا مت، وعدہ کر کسی کو بتانا مت۔ ہاں اب بات حضور نے موڑ دی، جلباب رکھ ایک طرف اور یہ ایک ہدیہ دے رہا ہوں کسی کو بتانا مت۔ حضرت عائشہ نے کہا نہیں بتاؤں گی، تو حضور نے 2 مٹھیاں بھر کے لی کھجوریں، بعض کتابوں میں لکھا ہے اجوا کھجوریں، مدینے کے اجوا کھجوریں معروف ہے، کسی کو بتانا مت، میں نے میرے ہاتھ سے تجھے دیا ہے، کسی کو بتانا مت۔ حضرت عائشہ نے کہا نہیں بتاؤں گی، بات ختم ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے ماؤں کے گھر پر گئے، ہر ماں کو قریب کیا، ایک ہدیہ دیتا ہوں کسی کو بتانا مت، مٹھی بھر کے اجوا کھجوریں دی، ہر ماں خوش۔ آج حضور نے اپنے ہاتھوں سے دیا، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ 1.5 سال کے بعد پھر یہ ساری امہات المومنین جمع ہوئی حضرت عائشہ کے گھر میں، مشورہ جو ہوتا تھا وہ حضرت عائشہ کے گھر میں ہوتا تھا، سب جمع ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئے۔ جب مشورہ ہو گیا، وہ مشورہ بھی بڑا عجیب تھا، دوسری مرتبہ اللہ لائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے۔ جب مشورے سے فارغ ہو گئے تو ماں عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا، حضرت ساری بیٹھی ہے، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو حضور نے فرمایا جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے۔ ارے باڈونے والے سمجھ گئے؟ سب ماں خوش ہو گئی، سب کو کھجوریں دی تھی۔ حضرت عائشہ بھی چپ رہی، یہ بھی چپ، جس کو میں نے کھجوریں دی تھی، یہ نہیں کہا تجھ سے کیا تو لڑائی ہوتی، میں جس کو میں نے کھجوریں دی تھی اس سے۔ اب یہ قصہ کتابوں میں کیسے آیا؟ بھئی وہ تو راز کی بات تھی، حضور کے انتقال کے بعد یہ مائیں جمع ہوتی اور پرانی یادیں، پرانے دن یاد کرتی تھی، فلاں وقت یہ ہوا۔ تو عائشہ نے کہا ایک میرا اور حضور کا راز ہے، بتاؤں گی نہیں، کسی کو چھیڑنا ہو تو یہ آسان طریقہ ہے، میرے پاس ایک راز ہے، بتاؤں گا نہیں۔ تو عائشہ نے سب ماؤں سے کہا میرا اور حضور کا ایک راز ہے، بتاؤں گی نہیں۔ تو ماؤں نے کہا عائشہ ان کا تو حضور کا انتقال ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب دین بھی دنیا میں پہنچ گیا، کیا راز ہے تو بتا، نہیں بتاؤں گی۔ تو مائیں پیچھے پڑی، نہیں بتانا پڑے گا کیا راز ہے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ عائشہ میں تجھے ہدیہ دے رہا ہوں اجوا کھجور مٹھی بھر کر اپنے ہاتھ سے، تو کسی کو بتانا مت۔ تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی، وہ تو ہم کو بھی دی تھی۔ حکمت بہت بڑی چیز ہے۔ فرعون نے پوچھا نا، قال فما بال القرون الاولى، موسیٰ علیہ السلام سے، کبھی تم اللہ کی طرف بلاتے ہو موسیٰ
تو ہمارے جو پرانے سے اوپر کے مر گئے تو وہ لوگ کہاں ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ سب جہنم میں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا وہ جہنم میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال علمھا عند ربی فی کتاب. ذرا اللہ جانے، میں تو دعوت دیتا ہوں. حق بات بھی کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اصول کے بعد اصول سے کہنا یہ بھی ایک اصول. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اپنے دلوں میں خیر لاؤ، اللہ سے مانگو گے انشاءاللہ. سب تیار ہو دعوت کے کام کے لیے انشاءاللہ. دعوت کے کام میں نکلنا ہے لیکن رواجی طور پر نہیں. ابا فرماتے تھے کہ تبلیغ کا کام کرو لیکن ٹورسٹ بن کر نہیں کام کرو. گھوم پھر کر آ گئے، کھانا کھا کے آ گئے، وہ کچھ نہیں ملے گا. اب جاؤ وہاں جا کر کام کرو، جس ترتیب ہمارے کام کی اس ڈھنگ سے کام کرو. اس سے اونچا کام کوئی نہیں. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ تیار تو ہو سب انشاءاللہ؟ ارے بتاؤ، اللہ سے کہو کہ اللہ اصول کے ساتھ کام کرنے کے توفیق عطا فرمائے. دوسرا میں 5 منٹ ایک بات سنا دیتا ہوں. یہ من جانب اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے. ہمارے ابا کے انتقال کے فوراً بعد بہت بیماری کی خبریں ہمارے یہاں مرکز نظام الدین میں آتی تھی کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہے. تو مشورے میں یہ بات آئی تھی مرکز سے کوئی آدمی وہاں جانا چاہیے ان کے عیادت کے لیے، بڑے آدمی ہیں. تو مشورے میں طے ہوا میرا اور مولوی احمد لاٹ کا، تو یہ دونوں چلے جاتے عیادت کر کے، پورے مرکز والوں کی طرف سے عیادت کر کے آ جانا. شب جمعہ میں ہم روانہ ہوئے. جمعہ کے دن صبح وہاں پہنچے. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بستر فراش پر تھے، لیٹے ہوئے تھے. لوگ قریب میں تھے، جمعہ کا دن تھا. جا کر ہم بیٹھے. ہاں بھی کون آئے؟ ہاں مولوی احمد لاٹ آئے ہیں. مولوی احمد لاٹ کو پہچانتے تھے، مجھے نہیں پہچانتے تھے. یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ مولانا عمر صاحب پالم پوری کا بیٹا ہے. ہاں مولانا عمر صاحب پالم پوری کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. اپنی بیماری میں آخری دنوں میں یہ جملہ کہا کہ مولانا عمر صاحب پالم پوری کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میری آنکھیں خراب تھی تو امریکہ میں علاج کرانے کے لیے جا رہا تھا. تو مولانا عمر صاحب پالم پوری خود تشریف لائے اور کہا کہ حضرت آپ امریکہ نہ جائیے، آپ کا علاج میں کرا دیتا ہوں علی گڑھ کے ڈاکٹر سے. کہ آپ وہاں جاؤ گے، یہودی ڈاکٹر ہوں گے، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ بہت بڑے ایک امانت ہے امت کی، آپ کی آنکھیں خراب کر دیں گے. تو میں نے ان کی بات مانی اور مولانا نے میرا سارا علاج کروایا علی گڑھ کے اندر. علی گڑھ میں بھی ڈاکٹر تھے ہمارے. بھائی بیٹا ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی. کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا محمد یونس. ماشاء اللہ. کیا کرتے ہو بیٹا آج کل آپ؟ میں نے کہا بھائی میں ابا کے انتقال کے بعد یہاں مرکز میں ہی ہوں، 2 مہینہ لگاتا ہوں اور بمبئی جاتا ہوں تو اپنے وہاں کام کرتا ہوں، اور پھر وہاں رمضان کے مہینے میں ہمارے تفسیر تھوڑی چلتی ہے، وہ کام کرتا ہوں. اچھا بیٹا بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. اللہ تمہیں آباد رکھے. تمہارے والد کے مجھ پر بہت احسانات ہیں. اچھا آپ لوگ آرام کر لو. ایسا کر کے مجھے مولانا احمد لاٹ کو بھیج دیا. دونوں کا کمرہ الگ الگ، میرا کمرہ الگ، مولانا احمد لاٹ کا کمرہ الگ. اب اپنے یہاں تو یہ عادت ہوتی ہے کہ کوئی آئے تو ذرا خدمت وغیرہ کرانا. مولانا احمد لاٹ نے مجھے کہا یونس ندوا سے ندوا نظام الدین نثر سمجھو تو. میرے کو میں نہیں سمجھا. یہ کہا وہی جیسے نا کوئی نہ خدمت نہ لے والی ندوا سے وہ آ لوگوں نے سمجھے تھوڑا بٹوا ہو رہے تھے. આપણે કે તબલીગના અંદર તો सीधा सदे मोड़से कोई मत कर जी. ये उन्होंने मुझे नसीहत की मुझे मत लाती. अल्लाह उनको मैंने कहा ठीक है भाई. अब मैं बैठा हुआ था और एक आदमी भागा भागा आया और उसने ये कहा कि भी हजरत बुला रहे हैं आपको. मुझे मैं घबराया. जुमा का दिन था और कहा हजरत बुला रहे हैं. ये कहा हजरत तो वैसे लेटे हुए थे बीमार. भाई आपका जो है किससे बैत होती, मुझे पूछा. मैंने कहा अभी मैं हजरत मौलाना इनाम उल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत था. मौलाना इनाम उल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया तो उसके बाद अब्बा की तरबियत में रहा.
اور کسی بزرگ سے میرا کوئی ایسا تعلق تو رہا نہیں. تو کہا کہ نہیں، میں آپ کو خلافت دیتا ہوں اور میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں. یہ انہوں نے کہا لکھ کر دیتا ہوں. اور آج جمعہ کا دن ہے تو جیب میں سے 500 روپئے نکالے تو 500 روپئے اب تک میرے پاس محفوظ ہے، وہ رکھے کہ یہ 500 روپئے ہدیہ آپ کو. اور جمعہ کا دن ہے تو یہ میرا جبہ، گرمی کے دن تھے کیونکہ یہ جبہ بھی میری طرف سے ہدیہ، وہی میلہ جس میں پسینے کی بھی بو آوے، یہ بھی تم. اور میں تم کو اجازت دیتا ہوں، آپ کو اجازت ہے، آپ لوگوں کو بیعت کر سکتے ہو. میں اچنبھے میں پڑ گیا. تو میں نے پوچھا مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت میں تو جو ہے یعنی ایک دعوت کا ایک ہمارا کام جو ہے اس سلسلے سے ہوں، حضرت جی سے تھا، حضرت انتقال ہو گیا، ابا کی طرف ابا نے تربیت کی ہماری. تو انہوں نے جواب دیا کہ جتنی بھی سلسلے ہیں، نقشبندیہ ہو، چشتیہ ہو، یہ سب سلسلے چاروں سلاسل کا جملہ کہا. چاروں سلاسل جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں جو آپ کو لکھ کر دوں گا تو چاروں سلاسل کی اجازت لکھ کے دوں گا. یہ انہوں نے کہا. یہ تو میرے لیے بہت بڑی چیز ہوگی. اب میں آ گیا، پورا ندوہ میں اعلان ہو گیا یہ ہے یہ ہے یہ لوگوں مبارکبادی. اب ہم تو سیدھے سادھے مولوی، وہ بھی پالم پوری، کوئی زیادہ عقل نہیں کچھ. پھر مولانا علی ندوی نے بلایا اسی وقت، بھائی آج جو ہے ہم نے طے کیا ہے ندوہ میں جمعہ سے پہلے مولوی یونس کا بیان ہوگا اور مغرب کے بعد یہاں مرکز میں لکھنؤ میں مولوی احمد لاٹ کا بیان ہوگا. ہفتہ اجتماع ہوتا ہے، یہاں مولوی احمد لاٹ بیان کریں گے اور تم یہاں بیان کرنا. اب میں شرمایا، میں نے کہا یار ندوہ اور ندوہ کے سارے علماء ابھی جو ہے یہ اپنے گجراتی علماء تو سمجھا بھی رہے ہیں، وہاں کہاں سمجھانے میں. اور میں خواب دیکھتا تھا کہ میں بیان کر رہا ہوں اور حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے بیان میں بیٹھے ہیں. کہ میں خواب دیکھتا تھا، میں کسی سے کہتا نہیں تھا لیکن میں خواب بہت دیکھتا تھا اس وقت میں جب ابا کا انتقال ہوا کہ میں بیان کر رہا ہوں حضرت سامنے بیٹھے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں حضرت سامنے بیٹھے ہیں. تعبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی اور انہوں نے جو میرا بیان طے کر دیا. اب میری جو حالت گزری کو ہو دانتوں میں پسینے آ گئے. مثال مشہور ہے، دانتوں میں پسینے آ گئے، پریشان حال. اور اتفاق ایسا ہوا بیان کے لیے میں جو کھڑا ہوا تو سامنے کونے میں حضرت مولانا علی ندوی بیٹھے ہوئے بیماری کی حالت میں، مولانا سید الرحمان آزمی بیٹھے ہوئے، مولانا رابع حسین ندوی. اب سارے بڑے بڑے، اپنے کو تو بولنا ہی نہیں آتا یار، لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے بات کہلوائی. یہ انہوں نے اجازت دی. ان کی اجازت دینے کے بعد اللہ کی نسبت، وہ نسبت ایسی چلی تو اس کے بعد بکھرے موتی لکھی گئی، اس کے بعد مومن کا ہتھیار آئی، اس کے بعد منتخب ابواب آئی، اس کے بعد قرآن کے ترجمے آئے اور اس کے بعد ساری تصنیف جو ترتیب تھی اللہ نے اس نسبت کے بعد منتقل کی اور اس کے بعد یہ سارا کام چلا. یہ اللہ کا نظام چلا الحمدللہ. اب یہ قصہ تو ہو گیا. پہلے رمضان کون سا سن تھا تو مجھے یاد نہیں، میں اور میری دونوں بیویاں اور ایک بیٹا عبدالواسع غالباً ساتھ تھا، ہم حرم میں بیٹھے ہوئے تھے. چاند ہو گیا. ہم نے یہ سوچا کہ آئندہ کل رمضان کا عمرہ کریں گے. ہم ایسے حرم میں بیٹھے ہوئے تو اچانک دیکھا بھیڑ ہے، لوگ آ رہے. کیا ہو رہا؟ دیکھا تو ذوالفقار، ان کے ساتھ کئی مرد کئی عورتیں. ارے پیر صاحب ہیں، وہ احرام کی حالت میں تھے اور دعا کرا رہے تھے. تو میں نے گھر والوں سے کہا تھا تم عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں عبدالواسع جو ہے مردوں میں بیٹھتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، ان کی دعا پر آمین کہیں. تو ہم نے دعا پر آمین کہی. لوگوں نے مسافر کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی گیا آگے. میں بھائی مولوی یونس، میں نے کہا 1 سال سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. پیر صاحب نے کہا اور میرا ہاتھ چھوڑا نہیں. بھائی کہاں ہے مصطفیٰ کمال، کہاں ہے مصطفیٰ کمال؟ ان کا خاص دیے بھائی ان کا نمبر لکھ لو. اور مولوی یونس سے مجھے پرائیویٹ میں ارجنٹ بات کرنی ہے، کوئی ٹائم سیٹ کر کے میری ملاقات کرو. یہ کہہ کر پیر صاحب نے کہا مجھے عمرہ کرنا ہے اور یہ فون سے رابطہ قائم کریں گے اور جو بات کرنی ہے کل ملاقات پر ہم بات کریں گے. بات ختم ہو گئی. دوسرے دن ہم حرم میں پھر آئے، ان کا فون آیا مصطفیٰ کمال کا، پیر صاحب ملنا چاہتے ہیں، کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا جہاں کل ملاقات ہوئی تھی وہیں بیٹھا ہوں. بس پیر صاحب 10 منٹ میں آ رہے.
जाना मत वहाँ से। बहुत अच्छा। पीर साहब आए, ये भी बैठ गए। पीर साहब ये बैठे हुए, दाहिनी तरफ, मैं बाई तरफ बैठा हुआ। और पीर साहब ने कहा कि भाई मौलाना साहब 1 साल से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ और मुझे मालूम है कि आप मौलाना उमर साहब पालमपुरी के बेटे हो। उनके बयानात मैंने बहुत सुने हैं रायगढ़ में, रायगढ़ इज्तिमा पाकिस्तान में, और मैं आपको इजाज़त देता हूँ, खिलाफत देता हूँ। और आप पहले है कि मैं आपको हरम में इजाज़त दे रहा हूँ। मैं किसी को भी इजाज़त देता हूँ तो जाम्बिया बुलाता हूँ, जाम्बिया बुलाकर उसका सब टेस्ट वगैरह लेकर मैं जो है उसको इजाज़त देता हूँ। लिख कर किसी को ज़्यादा देता नहीं, लेकिन मुस्तफा इनको जो है तुम मेरी तरफ से लिख कर दे दो, अल्लाह ताला आपसे बहुत काम ली। तो मैंने भी उनसे ये कहा, हज़रत अली मियां नदवी ने मुझे इजाज़त दी है आपकी। बोले सब सिलसिले एक ही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारी लाइनें एक ही मिलती है, हज़रत अली तक मिलती है, घबराने की बात नहीं है। अब उनकी खिलाफत के बाद ये मेरा व्हाट्सएप का सबक शुरू हुआ, क्या आपके सामने है और सारी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना सुने जा रहे हैं। तो यहाँ आने से पहले मुझे अल्लाह ने दिल में इल्हाम किया, ये दोनों निस्बत है, हज़रत मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह वाली निस्बत और पीर जुल्फ़िकार वाली निस्बत मैं मौलाना इब्राहिम साहब को दे रहा हूँ। अल्लाह ताला इसे बरकत दे आफियत के साथ। और इंशाअल्लाह इनका व्हाट्सएप नंबर ले लेना, इनका नाम लिख लेना, और जो उन बुजुर्गों ने मुझे लिख कर दिया है उसी के नीचे मैं भी लिख कर इनको दे दूंगा, ताकि बुजुर्गों की बात भी रहे वहाँ और मेरा लिखा हुआ भी रहे। अल्लाह ताला बहुत कबूल फरमाए और बहुत दिन का काम में आते इसके साथ। एक बात होगी, अब ये बताओ सारा मजमा दिन के काम के लिए तैयार है कि नहीं? एक हदिया देना चाहता हूँ, कबूल करोगे? एक हदिया सिर्फ 5 मिनट का, कबूल करोगे? रोजाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की आदत डाल दो। कितने मरतबा भाई? एक साथ नहीं पढ़ना, 10 मरतबा पढ़ा, 15 मरतबा पढ़ा, 50 मरतबा पढ़ा, कार चलाते चलाते पढ़ा। 313 मरतबा रोजाना सूरह इखलास पढ़ने की आदत डालो, तो उसका फायदा ये होगा कि रोजाना इंशाअल्लाह 31 बंगले जन्नत में तैयार हो जाएंगे। कितना बंगले भाई? 31 बंगले रोजाना जन्नत में तैयार होंगे। और कोई इनकम टैक्स वाला फोन करेगा नहीं। दुनिया में तो 1 बंगला 2 बंगला आपने लिया तो इनकम टैक्स वाले का मैसेज आता ही नहीं आता, कोई फोन करेगा नहीं। और वो बंगला ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक बिल आपको भरना नहीं है, मेंटेनेंस करना नहीं है, रोजाना साफ सफाई भी नहीं करनी, और रोजाना 104 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने 104 मरतबा कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर अल्लाह सवाब देगा। कितना बड़ा फायदा है। सूरह इखलास की जितनी फजीलतें हदीसों में आई है, किसी सूरत की हदीस के अंदर उसकी फजीलत नहीं है जितने सूरह इखलास की आएगी। सब पढ़ोगे इंशाअल्लाह, उसके बाद जो दुआ मांगोगे अल्लाह दुआ कबूल करेगा। ये मेरा जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ये मेरा वजीफा है। जानदार क्या नाम है? जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार। इसके बाद जो दुआ मांगोगे, हर शरीफ में था कि मुखन्नस हजरात, मुखन्नस हजरात ये मुझे मिल गए हरम में। अरे मौलाना आपका सबक तो हम बहुत सुनते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तो हमें कुछ नसीहत करो। मैंने कहा देखो हरम में तो नसीहत नहीं करता, जहाँ बैतुल खला है वहाँ आ जाओ, वहाँ नसीहत करता हूँ। हरम में तो लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे बयान कर रहे हैं, मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ ले गए उनको, वो आए, उनको मैंने कहा 313 बस मौलाना जिंदगी भर हम 31 बंगले रोजाना बनाएंगे। मैंने कहा एक तो बंगले मेरे लिए भी रख लेना भाई। शिकागो में डॉक्टरनी थी, जब उसने बयान सुना, गुजरात की थी, तो उसने कहा कि मौलवी साहब मैंने 10 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ा, 5 लाख आपको हदिया किया, 5 लाख मेरे लिए। लेकिन एक बात पूछती हूँ हजरत, बुरा न मानना। मैंने कहा पूछो बेटा क्या पूछती हो? ये कहा मौलाना बंगले मिलेंगे? मैंने कहा करोड़ मरतबा कसम खा के कहता हूँ मिले। ये नबी की बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से कहा था अमर 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़, जन्नत में एक महल तैयार हो जाएगा। हज़रत उमर ने कहा 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने पर अगर एक महल तैयार होता है तो मैं तो बहुत महल बनाऊंगा। आपने फरमाया जितनी ताकत तो बना, तो बनाते बनाते थकेगा, अल्लाह देते देते नहीं थकेगा। तो तुमने 5 लाख मरतबा पढ़ा है तो तुमको उस एतबार से बंगले मिलेंगे। मतलब खाली एक बात ना जवाब आपको 2 बंगला दे गया कि भाड़ू भाड़ू हमसे कि नहीं आए।
گجراتی تو بھاڑے کا فکر ہوتا ہے نا، گجراتی اور پنجابی رینٹ. میں نے کہا بیٹا وہاں بھاڑا تو نہیں آئے گا، لیکن اب کیا کریں گے، جنت میں جائیں گے، وہاں جا کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے، ملے گا پکا، لیکن کیا کرنا ہے وہاں جا کر مشورہ کریں گے. وہ مشورہ یہاں نہیں ہو سکتا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے کبھی کبھی مذاق میں کہتے تھے، اے یونس رات نیند نہ آنے نا، آپ چلو بدلتے نا، رات کو نیند نہیں آنے نا تو 5-6 بنگلے بنا دینے کے جنت میں، سمجھے، رات نیند نہ آنے تو 5-6 بنگلے بنا لو. میں نے سورہ اخلاص کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 15 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 20 مرتبہ پڑھ لیا. تو آپ لوگ بناؤ گے انشاءاللہ. اب یہ میری تصویر ہے، جاندار شاندار مالدار دیندار، یہ میں ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کو ہدیہ دے رہا ہوں. اللہ قبول کرے، اللہ مبارک کرے. سب دعوت کے قابل نکلو گے انشاءاللہ. دعا کرو. اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے باڈولی والوں کو قبول فرما، قرب جوار کی بستی والوں کو قبول فرما، ان کی محبت کے کرنے کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستقبل الاخیار میں شامل فرما دے، عباد الصالحین میں شامل فرما دے. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، یا دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہ سکے ہوں، اے اللہ ان کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکل اور صورتیں پیدا فرما. اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے حفاظت فرما. اے اللہ مولانا ابراہیم صاحب کو جو میں نے اجازت دی ہے، اے اللہ ان کی تو ہر شر سے حفاظت فرما اور قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اکابرین کی نسبت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما.
تیرا نام لوگوں کو سکھائے، تو اس کے غیر سے صورت شکل پیدا کرنا۔ اے اللہ یہ بھلے آدمی ہے، ان کی برکت سے تو ہمیں بھی قبول فرما لے، ان کے مدرسوں کو بھی قبول فرما لے، پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے وہاں تیرے دین کی ہواؤں کو پہنچا دے، جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہے، جہاں جہاں تیرا پانی پہنچتا ہے وہاں تیرا دین کا پانی پہنچا دے۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت کرنا۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھرے ہوئے ہیں، آسمان میں فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے بنوا دو۔ اے اللہ اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا؟ امت کے مرد پریشان ہے، امت کی عورتیں پریشان ہیں، یہ کب تک پریشان رہے گی؟ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اور جنت میں بہترین بنگلے اس کو عطا فرما، اور ہمیں بھی عطا فرما۔ جس کرم سے آپ نے باڈولی کی اس مسجد میں ہمیں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہمارے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل میں بھی جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورتیں پیدا فرما، ان کے اس ادارے کو قبول فرما، جتنے دینی ادارے ہیں تو سب کو قبول فرما، یہاں کی حاضری کو تو قبول فرما۔ مسجد نبوی کا وعدہ تھا یہاں کی حاضری کا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے وعدہ پورا فرمایا، ان کی تو پوری حفاظت فرما، خوب دین کا کام لے لے۔ اس مسجد میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، یہی مجمع اگر باڈولی کی کسی کریم کے دروازے پر چلا جائے صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو اپنا ایمان سے بھر دے، ہمارے جھولیوں کو اپنا ایمان سے بھر دے۔ ہم جب اٹھ کر ہمارے گھروں پر جا رہے ہو تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ اے اللہ ہم سب کو تو معاف فرما دے، اور جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور جس کی جائز مرادیں ہو ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہے، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بھی اولاد ہے نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کرتا ہوں، آپ حضرات سلام کا جواب دے دیں۔ مسافر کی میرے اندر طاقت نہیں، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا ہے، حج سے آیا ہوں تب سے بیماری چل رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔